الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ طہارت کا ایک سلسلہ تھا، ہم نے نجاست کے بارے میں کچھ سنا تھا، اس میں اپنے بدن کو پاک کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں عرض کیا تھا۔ آئیے میں آج آپ کو غسل کا طریقہ بھی عرض کرتا ہوں۔ غسل کے 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ اچھا، اس کا طریقہ کار بھی ہے، میں وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں، اور پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئیے، پھر استنجے کی جگہ دھوئیے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو۔ پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجئے۔ پھر نماز کا سا وضو کیجئے، جیسے پہلے کلی کی، ہم نے ناک میں پانی چڑھایا، چہرہ دھویا، کونے سے میں دونوں ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کیا، اور ہاں اگر اونچی جگہ پہ پڑے، جیسے پھٹی وغیرہ چونکی ہم نے نیچے رکھی ہوتی، اس پر کھڑے ہو کے غسل کر رہے، یا ایسی جگہ پر ہے جہاں پانی ٹھہرتا نہیں نا، اور تو پاؤں بھی دھو لیجیے، اور پھر بدن پر تیل کی طرح پانی جو ہے اس کو مل لیجیے، خصوصاً سردیوں میں نا، تاکہ وہ ہمارے جسم کو پتہ چل جائے پانی لگنے لگا، تو کافی ساری بیماریوں سے حفاظت کا ایک ذریعہ۔ پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیے، پھر 3 بار الٹے کندھے پر پانی بہائیے، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہائیے۔ اور اس دوران صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور صابن میں یہ نیت کر لیا کریں کہ کیونکہ بال کی جڑ اور بال کی جو نوک ہے، یہ سب کے اوپر پانی بہانا ضروری ہوتا ہے، تو اس نیت سے اگر کیونکہ وہ نرم ہو جاتے صابن لگنے سے، تو پانی نیچے تک پہنچ جاتا ہے، یہ بھی کہ اس طرح فائدہ مند ہو سکتا ہے، تو صابن میں یہ بھی نیت کی جا سکتی لگانے میں۔ پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیے، اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیجئے، اور نہانے میں ان چیزوں کو پیش نظر رکھیے کہ نہانے میں قبلہ کی طرف رخ نہ ہو، اور تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیے، اور ایسی جگہ نہائیں کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا سطر ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے۔ موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت 2 یا 3 کپڑے لے لے، کیونکہ باریک کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن پر چپک جائے گا، اور معاذ اللہ گھٹنوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی۔ عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ اور دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے، اور کوئی دعا وغیرہ بھی نہ پڑھیے، اور نہانے کے بعد تولیے وغیرہ سے بدن پونچھنے میں حرج نہیں۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیجئے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل بھی ادا کرنا مستحب ہے۔ تو اس طرح یہ آپ کا غسل کا ایک کہ جو ہے پورا ہو گیا۔ اب اگر آپ بے وضو ہیں یا بے غسل ہیں تو ان میں کون کون سے کام جو ہے نہیں کرنے چاہیے، وہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں یہ کام کرنا منع ہے۔ ناپاکی کہ جس پر غسل فرض ہو ہے نا، تو اس کے لیے یہ کام حرام ہے۔ مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن پاک کو چھونا، اچھا بے چھوئے زبانی پڑھنا بھی اس کے لیے حرام ہے۔ کسی آیت کا لکھنا بھی حرام ہے، آیت کا تعویذ لکھنا بھی حرام ہے۔ ایسا تعویذ یا انگوٹھی چھونا یا پہننا جس پر آیت یا حروف مقطعات لکھے ہو، یہ بھی حرام ہے۔ اب موم جامے وغیرہ پلاسٹک وغیرہ میں اگر وہ کر لیے نا، لپیٹے ہیں یا چمڑے وغیرہ میں سلے ہوئے ہیں، تو تعویذ کو پہننے یا چھونے میں مذائقہ نہیں۔ اور جو بے وضو ہوں ان پر یہ کام یہ حرام ہے۔ مثلا جس برتن یا کٹورے وغیرہ پر کوئی صورت یا آیت مبارکہ لکھی ہو، تو بے وضو اور بے غسل دونوں کو اس کا چھونا حرام ہے۔ اور قرآن پاک کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی زبان میں بھی ہو، اس کو بھی پڑھنے یا چھونے میں قرآن پاک ہی کا حکم کہ ہوگا۔
اور ناپاکی کی حالت میں یہ کام جو ہے نا نہیں کرنے چاہیے، اس میں بلکہ یہ کام جو ہے اوپر جو گزرے تو ان کو نہ کیا جائے۔ لیکن اگر ناپاکی کی حالت میں یہ آپ کام کرتے ہیں، مثلا جو بے وضو ہو تو وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اگر قرآن پاک جزدان یعنی غلاف میں ہو تو بے وضو یا بے غسل جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں۔ کسی ایسے کپڑے یا رومال وغیرہ سے قرآن پاک پکڑنا جائز ہے جو نہ اپنے تابع ہو نہ قرآن پاک کے تابع ہو۔ اور بے وضو کو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے۔ بے چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھنا میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس پر غسل فرض ہو وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ کون کون سے؟ قرآن پاک کی آیت دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتا ہے، یا ادائے شکر کے لیے الحمدللہ رب العالمین، یا کسی مسلمان کی موت یا کسی قسم کے نقصان کی خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون، یا ثنا کی نیت سے پوری سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے، اور ان سب صورتوں میں قرآن پاک پڑھنے کی نیت نہ ہو تو حرج نہیں ہے۔ آخری تینوں کل جو ہوتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو بلا لفظ قل یعنی کہ قل کے بغیر بنیت ثنا کی نیت سے تعریف اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ لفظ قل کے ساتھ ثنا کی نیت سے بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس صورت میں ان کا قرآن ہونا متعین ہے، تو نیت کو کچھ دخل نہیں کہ یہاں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی نیت سے پڑھوں تو اس میں یہ کل نہیں پڑھیں گے۔ اگر نیت کی ثنا کی نیت سے پڑھیں گے تو کل کے بغیر ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید دیکھنے میں کچھ حرج نہیں ہے، اگرچہ حروف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آئیں اور خیال میں پڑھے جائیں، کیونکہ خیال میں پڑھنے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ پڑھنے کی تعریف یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کان سن لیں، تو یہ پڑھنے کی تعریف ہوتی۔ اور درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں حرج نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر کے ہی پڑھے جائیں۔ اور جو غسل جس کے اوپر غسل فرض ہے، اگر وہ اذان کا جواب دیتا ہے تو اذان کا جواب دینا بھی جائز ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں میں نے عرض کی ہیں، اللہ کرے کہ آپ ان کو یاد کر کے دوسروں تک پہنچانے والے بھی بنیں۔ بار بار سنیے، اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو علماء اہل سنت سے رابطہ کیجیے، امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔